حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی خالق کائنات، مالک ارض و سما، رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب العالمین نے وقت سے پہلے جمعہ کے فریضے کو انجام دینے کے لیے ہمیں اپنے گھر میں جمع فرمایا، جس رب العالمین نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، جس رب العالمین نے انسان مسلمان توحید پرست بنایا، جو رب العالمین اپنے ہر بندے سے بے تحاشا محبت کرنے والا ہے، وہ رب العالمین جو ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو نظر انداز کرتا ہے، ہم پر رحمتوں کی، برکتوں کی بارش کرتا ہے، ہمیں بیماری دیتا ہے تو ساتھ میں شفا بھی دیتا ہے، وہ رب العالمین جو دنیا کے اندر زندگی گزارنے کو ہر قسم کی نعمتوں سے ہمیں نوازا، دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، چلنے پھرنے کے لیے، کام کاج کے لیے ہاتھ پیر، یہ ساری نعمتوں سے اللہ نے نوازا اور کائنات کی ساری چیزوں کو ہماری خدمت میں لگا دیا۔ یہ زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، بارش کا برسنا، ہواؤں کا چلنا، ندیوں کا بہنا، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ چرند، یہ پرند، ساری چیزوں کو اللہ نے محض ہمارے لیے بنایا، اور قرآن کے اندر قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہ اللہ کی ذات ہے میرے بندوں جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو محض اپنے بندوں کے لیے بنایا۔ کائنات کی ساری چیزیں گویا کہ ہماری غلام اللہ نے بنا دیا، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ چاند سورج یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، زمین آسمان یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ جھلملاتے ہوئے ستارے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے کہا اشرف المخلوق، اشرف سب سے زیادہ عزت دار، اشرف سب سے زیادہ معزز، اشرف سب سے عظیم مخلوق ہم انسان۔ دیکھیے انسانوں کا مقام، انسان کی اہمیت اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمان، یہ واقعہ بیان کیا، جب اللہ نے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا، مشورہ کیا۔ کیا کیا؟ اللہ کو مشورے کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی رائے لینے کی ضرورت ہے، وہ خالق کائنات ہے، پھر بھی اپنے بندوں کو سبق دینے کے لیے جب بھی تم کوئی کام کرو تو آپس میں مشورہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 7 دنوں میں بنایا۔ کیوں بھائی 7 دن کیوں لگے؟ کن فیکن، اللہ کسی چیز کے تعلق سے ارادہ کر لے کہ وہ چیز ہو جا، یکن وہ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے 7 دن کیوں لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو سبق دینا چاہتا ہے، کوئی بھی کام کرو بتدریج کرو، ایک ہی ساتھ پورا کھا لو گے پیٹ خراب ہو جائے گا، ایک ہی ساتھ سب کرنا چاہو گے 10 جگہ ہاتھ ڈالو گے تو ایک جگہ بھی تم کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ اس لیے اللہ نے ایک سبق دیا، میں رب العالمین ہوتے ہوئے تدریج کا خیال کرتا ہوں، تو مخلوق ہے، تیرا دماغ چھوٹا، تیری سوچ چھوٹی، تیری طاقت چھوٹی، تو کیوں جلد بازی کرتا؟ اللہ نے جب انسانوں کو بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کے سامنے کہا، اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے میرے فرشتوں میں روئے زمین پر ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جسے میں روئے زمین کا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، روئے زمین کا بادشاہ بنانا چاہتا ہوں، روئے زمین کا نگران بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا میں ایک ایسی مخلوق کو دنیا میں اتارنا چاہتا ہوں جو دنیا کے اندر ایک بادشاہت کی زندگی گزارے گی۔ اور واقعی اللہ نے ساری مخلوقات کو ہماری خدمت میں لگا دیا
اور ہمیں بادشاہ بنا دیا۔ آج بڑے سے بڑا جانور ہاتھی کے مقابلے میں، اس کی طاقت کے مقابلے میں انسان کی کیا حیثیت، لیکن انسان کو اللہ نے ایسا ہنر دیا، اس ہاتھی کو اشارے سے اٹھاتا ہے، اشارے سے اٹھاتا ہے۔ یہ ہے خلیفہ، یہ ہے اشرف المخلوق۔ 23-24 ڈبے کی لمبی ٹرین ہے، اس کو بنانے والا انسان، دماغ دیا اللہ نے، اس کو کنٹرول کرنے والا انسان، دماغ دیا اللہ نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنا کر کے ہم کو پیدا کیا۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اور اس سے بھی بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو مسلمان بنایا۔ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور یہ بات بالکل حق اور سچ ہے۔ انبیاء اکرام کے دل میں بھی یہ جذبے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں، جو انبیاء اکرام کی کتابوں میں نبی کائنات کی فضیلت کو بیان کیا، خاتم النبیین کی فضائل کو بیان کیا، اور خود قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر یہ نبی بھی زندہ ہوتے، پچھلے نبی بھی زندہ ہوتے، تو پھر نبی کی اتباع کرتے۔ تو اس اعتبار سے انبیاء اکرام کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوتا، اے کاش ہم بھی اس نبی کی امت میں پیدا ہوتے، نبی نہ ہوتے کوئی بات نہ ہوتی، اس نبی کا امتی بن جاتے۔ جس نبی کی امت میں آنے کا شوق، تڑپ انبیاء اکرام کو تھی، اللہ نے بغیر کسی دعا کے، بغیر کسی مانگے کے، اللہ نے اس نبی کا امتی بنایا۔ صرف نام کا مسلمان نہیں بنایا، اللہ نے کفر شرک کے دلدل سے بچایا، توحید کے نور سے منور فرمایا، ہر در پر جھکنے والے سر کو صرف اپنے در پر جھکنے والا بنایا۔ یہ اللہ کا احسان نہیں ہے، اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ اگر دنیا کی ساری چیزیں چھن جائے، عقیدہ ہمارا سلامت ہو، یاد رکھیے تب بھی ہم دنیا کے سب سے بڑے مالدار سے بھی زیادہ مالدار ہیں۔ عقیدہ ہمارا محفوظ ہے، عقیدہ ایسا ہم نے پایا اللہ سے جس عقیدے کو لے کر کے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے بندو، کائنات کا کوئی بھی مذہب کتنا بھی اچھا ہو، اس کے اندر کتنی اچھی خصوصیات ہو، اس کے اندر اس کا کتنا ہی اچھا اخلاق ہو، اس کے اندر کتنا ہی اچھے کیریکٹر ہو، اگر اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے تو پھر اس کا مقام ٹھوکروں میں ہے، جنت میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، یقیناً ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر ادا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسے مانو، جس سے اللہ روکتا ہے اس سے رک جاؤ۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز کرنے کی ضرورت نہیں۔ محترم حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے تحت کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، موضوع ہے ہنسی مذاق شریعت کی نظر میں۔ ہنسی مذاق جو آج ہماری زندگیوں کا ایک مشغلہ بن چکا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں ہنستا رہے، مسکراتا رہے۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ہنسی مذاق اسلام میں جائز ہے؟ جائز ہے تو اس کی حد کیا ہے؟ اگر ناجائز ہے تو کون سا، کس قسم کا ہنسی مذاق ناجائز ہے؟ کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے حق بات کہنے اور ہم تمام کو حق بات سننے اور ہم تمام کو ان حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، مذہب اسلام ایک واحد ایسا مذہب ہے جس کے اندر انسانوں کی فطری تقاضوں کا لحاظ رکھا گیا، ایک واحد ایسا مذہب ہے۔ دیکھیے، مذہب اسلام کے اندر جہاں ہمیں تقویٰ، پرہیزگاری، عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اخلاقیات، ان ساری چیزوں کی تعلیمات ملتی ہیں، وہیں دوسری طرف دل کو خوش رکھنے، ہنسنے، مسکرانے اور دوسروں کو خوش رکھنے، دوسروں کی خوشی کا سبب بننے کی بھی تعلیمات موجود ہیں۔ دنیا کے اندر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے ذریعے انسان کے اندر ایک نیا جوش، ایک نیا ولولہ پیدا ہوتا ہے، دل کو سکون پہنچتا ہے، اس کے دل کو راحت پہنچتی ہے۔
انہی چیزوں میں سے ایک ہنسی مذاق ہے۔ ہنسی مذاق کیا ہے؟ ہنسی مذاق بیزارگی کو دور کرنے، نفس کو سکون پہنچانے، اسی طرح دل کو شانت رکھنے، ذہن کو فریش رکھنے، اسی طرح رشتہ داریوں کو مضبوط بنانے، دوستوں کے درمیان دوستی کو مضبوط بنانے، ان ساری چیزوں کا ذریعہ ہے ہنسی مذاق۔ اگر انسان کی زندگی سے ہنسی مذاق ختم ہو جائے یا ہنسی مذاق پر پابندی لگا دی جائے تو پھر انسان کی زندگی تنگ ہو کر رہ جاتی ہے، اس کا ذہن بوجھل ہو جاتا ہے، دل غمزدہ ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے شریعت کے اندر ہنسی مذاق کرنے کی اجازت دی گئی ہے، شریعت کے اندر ہنسی مذاق کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ جائزہ لیں، آپ کو معلوم ہوگا نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہنستے مسکراتے تھے، بڑے خوش مزاج ملنسار تھے۔ آپ کی زندگی کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ ایک طرح کی تبسم مسکراہٹ ہوا کرتی۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، کہتے ہیں ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے میری زندگی میں نبی کائنات سے بڑھ کر کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات بتاتے ہیں، کہتے ہیں ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت، میرے اسلام لانے کے بعد سے جب بھی میرے دل میں خواہش ہوئی کہ میں اللہ کے نبی سے ملاقات کروں، اللہ کے نبی نے مجھے کبھی نہیں روکا۔ جب بھی میں ملاقات کرنا چاہتا اللہ کے نبی بڑی خوشی سے مجھے اجازت دیتے، میں آپ کا دیدار کرتا، آپ کے پاس آپ کی صحبت میں بیٹھتا، آپ سے علم حاصل کرتا۔ اور کہتے ہیں وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسُّمَ فِي وَجْهِهِ، کہتے ہیں اور جب بھی جس محفل میں بھی جہاں بھی اللہ کے نبی کی نظر میرے چہرے پر پڑتی اللہ کے نبی فوراً مسکرا دیتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا اللہ کے نبی نے مجھے دیکھا ہو اور آپ کے ماتھے پر بل پڑے ہو، جب بھی مجھے دیکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی، جس مسکراہٹ کو دیکھ کر کے میرے دل کے سارے غم ختم ہو جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ملنسار تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے صحیح بخاری کے اندر ایک باب ایک عنوان قائم کرتے ہیں، باب ابتسام الی الناس، لوگوں کے ساتھ ہنسی خوشی کے ساتھ ملن جولی کے ساتھ جو ہے ملاقات کرنا۔ اب اس باب کے تحت ایک بڑی پیاری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بچوں کے ساتھ بھی بڑے گھل مل کر کے رہا کرتے۔ کہتے ہیں کہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام عمیر تھا، اور اسے چڑیا پالنے کا بڑا شوق تھا۔ اس نے بڑی کوشش کر کے چڑیا کو پالا تھا۔ وہ چڑیا اس کو روز دانہ کھلاتا، اسے پانی پلاتا، اسے پیار کرتا، اس کے ساتھ کھیلتا۔ ایک روز اس چڑیا کا انتقال ہوگا، چڑیا مر گئی۔ وہ غم زدہ بیٹھا ہوا تھا منہ چھوٹا کر کے۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ بچہ ایسے مغموم غم زدہ کیوں بیٹھا ہے؟ ہم نے کہا کہ چڑیا سے بڑی محبت کرتا تھا، اس کی چڑیا مر گئی۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں اس کے بعد سے جب بھی اللہ کے نبی ہمارے گھر کے قریب سے گزرتے اور میرے چھوٹے بھائی کو دیکھتے، آپ مذاق کرتے ہوئے پوچھتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے عمیر تیری بلبل کا کیا ہوا؟ اور خود ہنستے تھے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستے ہوئے دیکھ کر کے سارے صحابہ، ہمارے گھر کے سارے لوگ ہنسنے لگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے، آپ کی مسکراہٹ دیکھ کر کے ہمیں بھی ہنسنا جو ہے آ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسافر آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے لمبے سفر پر جانا ہے، میرے پاس سواری نہیں ہے، آپ مجھے کوئی اونٹ دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمہیں ایک اونٹ کے بچے پر سواری کروائیں گے۔ کس پر سواری کروائیں گے؟ اونٹ کا بچہ تمہیں دیں گے۔ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ میرا لمبا سفر ہے، اونٹ کے بچے کا لے کو میں کیا کروں؟
آپ مجھے کوئی ایسا اونٹ دیجئے جس پر میں سواری کر سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور کہا اے اللہ کے بندے، ہم تمہیں ضرور اونٹ کا بچہ دیں گے، اور یاد رکھو ہر اونٹ اپنے ماں کا بچہ ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ کوئی اونٹ پیدا ہوا ہو، بڑا ہو کے پیدا ہوا، ہر اونٹ چاہے وہ بوڑھا ہو جائے اپنے ماں کا بچہ ہی ہوتا ہے، اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی نے کہا، سارے صحابہ کرام کے چہرے پر مسکراؤ۔ اللہ کے نبی بھی مسکرا رہے ہیں، مسافر بھی مسکرا رہا ہے، سارا مجموعہ مسکرانے لگ گئے۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا آئی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بڑھیا آتی ہے اور آ کر کے اللہ کے نبی سے درخواست کرتی ہے، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھیا جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ اتنے میں اذان ہوئی تو اللہ کے نبی فوراً چلے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت تھی، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی اللہ کے نبی اپنے گھر میں ہوتے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوتے، بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے، نماز کا وقت ہوتا، آپ اپنے گھر سے ایسے نکل جاتے گویا کسی کو جانتے اور پہچانتے نہیں، کسی کو بتانا بھی مقصد نہیں سمجھ، اللہ کا بلاوا آیا، کسی سے اجازت کی کیا ضرورت ہے، فوراً نکل جاتے۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا اللہ کے نبی نے کہ بڑھیا جنت میں داخل نہیں ہوگی، اور نماز کا وقت ہوا، اللہ کے نبی چلے گئے، وہ بڑھیا رونے لگی، زار و قطار رونے لگی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر کے گھر میں آتے پریشان ہو جاتے، بڑھیا کا رو رو کر کے برا حال ہو گیا۔ اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، اس وقت سے مائی رو رہی ہے، تھمنے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، آپ نے کہا اے مائی میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تو جنت میں نہیں جائے گی، میں نے کہا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، یعنی ہر عورت ہر مرد جب جنت میں داخل ہوگا چاہے وہ کس بھی عمر میں مرے اللہ اسے جوانی کی حالت میں جنت میں داخل کرے گا، بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گا، خوش ہو جا تو بھی جنت میں چلی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتی ہے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کو دیکھتی ہے، اور بڑھیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں کو سن کر کے مسکرانے لگتی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش مزاج تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ بھی آپ بڑا ٹھٹا مستی کیا کرتے تھے، بڑے ہنستے مسکراتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے، بیویوں سے ناراض ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک کسی بیوی سے ملاقات نہیں کروں گا، مسجد میں چلے گئے، 1 مہینے تک کسی کے گھر نہیں آؤں گا، کسی سے بات نہیں کروں گا، کسی سے ملاقات نہیں کروں گا، 1 مہینے تک نہیں آؤں گا۔ لہٰذا 29ویں دن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی مائی، میری اور آپ کی ماں، دروازہ کھولتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے میاں بیوی کا تعلق کیسے اللہ کے نبی نے برقرار رکھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا نخرے میں آ گئی، کیونکہ ناراض تھی وہ بھی اللہ کے نبی سے، 1 مہینے تک گھر نہیں آئے۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے تو قسم کھائی تھی 1 مہینہ تک کسی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، ابھی مہینہ مکمل نہیں ہوا، 29 دن ہوئے ہیں، 30 دن پورے نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور کہا اے عائشہ، اے اللہ کی بندی، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، یہ جو مہینہ ہے 29 دن کا ہے، میں نے جھوٹ نہیں کہا، 1 مہینہ مکمل ہو چکا ہے، آج 29واں دن ہے، میں گھر آیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے مسکرانے لگی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، میں نے ان کے لیے حریرہ بنوایا، حریرہ تیار ہوا تو لے کر کے میں اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچی، ساتھ میں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ان کی سوکن ہے عائشہ کی، بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا اور سودا سے بھی کہا کہ تم بھی کھا لو۔ حضرت سودا نے کہا میں نہیں کھاؤں گی، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اگر تم نہیں کھاؤ گی تو اللہ کی قسم یہ حریرہ تمہارے چہرے پر میں ملوں گی۔ انہوں نے انکار کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے سوکن کے درمیان کیسے مذاق ہوتا ہے، اللہ کے نبی سامنے بیٹھے ہوئے
حریرہ برتن سے لیا، السودا کے چہرے پر لگا دیا، مسکرانے لگی۔ پھر کیا تھا؟ جب اللہ کے نبی نے دیکھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سوکن کے چہرے پر حریرہ ملا ہے، تو اماں عائشہ کی گردن کو پکڑتے ہیں، اپنے ران پر رکھتے ہیں اور سودا سے کہتے ہیں اے سودا اب تم عائشہ کو ان کے چہرے پر حریرہ ملو، میں نے پکڑا رکھوں گا۔ اللہ کے نبی ان کی گردن پکڑ کر کے اپنے ران پر رکھے ہوئے ہیں، حضرت سودا ان کے چہرے پر حریرہ ملتی ہیں، دونوں کے چہرے پر حریرہ لگا ہوا ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں دونوں کے چہرے پر لگے ہوئے حریرے کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار مسکرائے، حتی بدت عیناہ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے دانت ظاہر ہو گئے، اس حد تک آپ نے مسکرایا۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ سفر میں ہم نکلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو کہا تم آگے نکل جاؤ، میں تھوڑی تاخیر سے آؤں گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جب سارے ساتھی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ دونوں تنہا ہیں راستے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ میں چاہتا ہوں کہ تم اور میں دوڑ کا مقابلہ کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ان دنوں میں دبلی پتلی تھی، میرا وزن بالکل کم تھا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ نہیں پائے، میں تیزی سے دوڑ کر کے اس میں کامیاب ہو گئی، اس دوڑ کے مقابلے میں جیت گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کہا کہ تم جیت گئی، اچھی بات ہے۔ میں تو اس واقعے کو بھول گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو نہیں بھول گئے۔ پھر کچھ سال گزرے، اسی طرح ایک سفر میں ہم نکلے، ان دنوں اللہ کے نبی نے ایسا ہی جملہ اپنے ساتھیوں سے کہا تم آگے نکل جاؤ ہم پیچھے آئیں گے۔ اور حضرت عائشہ کہتے ہیں ان دنوں میں کچھ موٹی ہو گئی تھی، بھاگنے کی طاقت میرے اندر نہیں تھی، اللہ کے نبی نے پھر مجھ سے کہا عائشہ آج دوڑنے کا پھر مقابلہ کریں۔ پھر دونوں دوڑے، لیکن اس وقت میں دوڑ نہیں پائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے اور ہنستے ہوئے مجھ سے کہا کہ عائشہ آج اس دن کا بدلہ میں نے تم سے لے لیا، پہلے تم جیتی تھی آج میں جیتا، معاملہ دونوں کا برابر برابر ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں ان تمام باتوں سے، ان تمام واقعات سے بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ شریعت اسلام اتنا تنگ نظریہ نہیں رکھتا کہ کسی ہنسنے والے کو رکایا جائے، ہنسنے سے روکتا نہیں ہے اسلام، خوش ہونے سے منع نہیں کرتا، خوشی کا سبب بننے سے نہیں منع کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یاد رکھو اگر ہنستے ہوئے چہرے سے تم اپنے بھائی سے ملاقات کرتے ہو تو گویا تم صدقہ کر رہے، پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس دیکھ کر کے مسکرا دو، پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، دعوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ملاقات ہو گئی، ہنس کر ہنستے ہوئے چہرے سے ملاقات کرو، تم اگر اس کو خوش کر سکتے ہو تو تم بہت بڑی دولت دیتے ہو۔ آج ہمارے ماتھوں پر بل پڑے ہوتے ہیں، گویا ہم کسی سے ملتے ہیں وہ دور سے دیکھ کر کے راستہ بدل دیتا ہے، بھائی اس کا موڈ صحیح نظر نہیں ہے، شاید گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا ہوا ہے، اس کے چہرے پر غصہ نظر آ رہا۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے، ایک بدو ایک دیہاتی آتا ہے اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو کھینچتا ہے، اس قدر زور سے کھینچتا ہے کہ چادر کے کونے تیز تھے، اللہ کے نبی کی گردن پر زخم آ جاتا ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی نے پلٹ کر اس بدو کو دیکھا، آپ کے چہرے پر غصہ نہیں تھا، اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، آپ ہنستے ہوئے اسے دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے بندے کیا بات ہے؟ وہ بدو دیہاتی بڑی رف زبان میں کہتا ہے محمد مجھے مال غنیمت میں سے کچھ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ یہ بدو یہ دیہاتی جو مانگتا ہے اسے دے دو۔ اللہ کے نبی نے غصہ نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تیش میں آ جاتے ہیں۔ ایک آیا دیکھیے حکمت، پیار محبت، پیار اور محبت سے جو کام ہم کر سکتے ہیں غصے جذبات میں آ کر کے کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرف، نرمی محبت جس چیز میں بھی آ جائے اس چیز کی خوبصورتی کو بڑھا دیتی، اور سختی جس چیز میں بھی داخل ہو جائے اس کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ایک دیہاتی مسجد میں آتا ہے، مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے لگتا ہے، مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے آ کر کے کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں، صحابہ کرام تیش میں آ گئے، قریب تھا اسے پکڑ کر کے صحابہ پیٹتے۔ اللہ کے نبی نے کہا رکو، اسے فارغ ہونے دو۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا اسے اشارے سے بلایا،
اپنے قریب بٹھایا اور کہا اللہ کے بندے یہ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، اس میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یہ پیشاب پاخانہ کرنے گندگی پھیلانے کی جگہ نہیں ہے۔ اس نے توبہ کی، کہا اللہ کے نبی آئندہ سے ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے حکم دیا کہ اس کے پیشاب پر پانی بہا۔ ایک آدمی آیا، آ کر کے بڑی جرأت سے کہتا اے اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی اجازت دو۔ پھر صحابہ کرام تیش میں آئے، قریب تھا اسے پیٹتے، استاد نبی کائنات سے زنا کرنے کی اجازت مانگتا، جو نبی ان چیزوں کو حرام کرنے کے لیے آیا اس نبی سے تو زنا کی اجازت مانگتا۔ قریب تھا صحابہ کرام پیٹتے۔ اللہ کے نبی نے کہا خاموش ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اسے اپنے قریب بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ تمہیں پسند ہے؟ اللہ کے نبی اس کی گردن اڑا دوں گا، میری ماں کے ساتھ جو زنا کرنا چاہے اس کی گردن میں اڑا دوں گا۔ کہا تمہاری بہن کے ساتھ اس کی بھی گردن اڑا دوں گا۔ آپ نے ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ پانچوں کے نام گنا دے۔ تو اس نے آخر میں کہا اللہ کے نبی اگر کوئی یہ جرأت کرے میں اسے موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فوراً سوال کیا اچھا بتاؤ تم کس کے ساتھ زنا کرو گے؟ تم جس کے ساتھ زنا کرو گے وہ عورت یا تو کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی۔ جس طرح تم نہیں چاہتے کہ کوئی تمہاری ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ کے ساتھ زنا کرے، اسی طرح کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اس کی ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ جو چیز تم اپنے لیے نہیں پسند کرتے وہ کسی اور کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہو؟ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے توبہ کی، کہا اللہ کے نبی اللہ کی قسم آج کے بعد کبھی زنا کی طرف نہیں جاؤں گا۔ آج ہماری اصلاح کرنے کا انداز کیا ہے؟ کوئی ٹخنے کے نیچے پینٹ پہن کر تیرا پیجامہ ٹخنے کے نیچے تو جنم میں جائے، کوئی چھوٹی موٹی برائی کر رہا ہے تو کافر، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں ایسا ہے، فلاں دین ہے، فلاں ویسا ہے، فلاں کافر، فلاں مشرک، فلاں منافق، فوراً اس کے منہ پہ فتویٰ ہم دے دیتے ہیں۔ اب وہ اگرچہ غلط ہی کر رہا، ہمارے اصلاح کا جو انداز ہے وہ انداز کو دیکھ کر کے اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے مرتے مر جاؤں گا ٹخنے سے پینٹ اوپر نہیں کروں گا، مرتے مر جاؤں گا نماز نہیں پڑھوں گا۔ ضد میں شیطان اسے ساتھ دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھو، شاعر کہتا ہے انداز بیاں ہی سے بدل جاتی ہے باتیں، انداز بیاں ہی سے بدل جاتی ہے باتیں، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں۔ ہمارا بولنا بھی وہی ہے، آپ کا بولنا بھی وہی ہے، بس انداز میں جب نیچے اوپر ہو جاتا ہے معاملہ تو اس کا مفہوم ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، اس کا معنی ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، اس کی تاثیر ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو ابھی تک جو واقعات، جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں، اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ شریعت کے اندر ہنسی مذاق کی گنجائش ہے۔ شریعت کسی کو اتنا پابند نہیں بناتی، اے ہنسنا نہیں، اے مسکرانا نہیں، ہمیشہ سنجیدہ بن کے رہو، ہمیشہ عبادت کرتے رہو، ہمیشہ نماز پڑھتے رہو، تھوڑا بھی ٹھٹا مستی نہیں کر سکتے۔ نہیں، خود صحابہ کرام کی زندگی آپ اٹھائیں، صحابہ کرام کے تعلق سے بھی ہمیں ملتا ہے بڑے ملنسار، بڑے خوش مزاج، بڑے ہنسنے مسکرانے والے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی، کہتے ہیں مجھے یہ بات بہت زیادہ پسند ہے کہ آدمی اپنے گھر میں ایک بچے کی طرح گھل مل کر کے رہے، بچے کی طرح، لیکن گھر کے اندر غیر شرعی کوئی عمل دیکھے کہ قرآن و حدیث کے خلاف کوئی عمل ہوتا ہوا دیکھے تو پھر ایک مصلح بن کر کے، اصلاح کرنے والا بن کر کے اس کی اصلاح کرے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی کہتے ہیں کہ میں ہنسی مذاق کے ذریعے اپنے دل کو بہلاتا ہوں تاکہ حق کی ادائیگی، واجبات کی ادائیگی کے لیے میں کمر بستہ ہو جاؤں، تاکہ اس میں مجھے مزہ آئے، تھوڑا سا وقفہ نکال کر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا صحابہ کرام آپس میں مذاق کرتے تھے، ٹھٹا مستی کرتے تھے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں صحابہ کرام آپس میں ہنسی مذاق کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان ان کے دلوں میں پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتا تھا۔ ہنسی مذاق کے ذریعے اپنے دل کو مردہ نہیں کرتے تھے، وقتی طور پر ہنس لیتے، مسکراتے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دلوں میں ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتا تھا۔ حضرت بلال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام آپس میں ایک دوسرے کی عزت احترام کے معاملے میں بڑے سنجیدہ تھے، بڑا ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔
لیکن اس کے باوجود آپس میں مذاق بھی کرتے تھے، ہنستے بھی تھے، مسکراتے بھی تھے، لطیفے بھی سناتے تھے۔ لیکن رات میں جب چاروں طرف اندھیرا پھیل جاتا تو یہ صحابہ کرام شب بیدار عبادت گزار بن کر کے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھ کر کے رویا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا معمول تھا۔ تو میرے بھائیوں، شریعت کے اندر ہنسنے مسکرانے کی اجازت ہے۔ یہ ساری باتوں سے ہمیں ایک بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں ہنسنا مسکرانا یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو پسند کیا، صحابہ کرام نے اس کو پسند کیا، بڑی اچھی چیز ہے۔ لیکن شریعت نے ہنسی مذاق کے تعلق سے کچھ حدود، کچھ شروط، کچھ کنڈیشن مقرر کیے۔ اگر کوئی شخص ان کنڈیشن کو، ان شروط کو پھلانگنے کی کوشش کرتا ہے، حد سے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ہنسی مذاق بھی ایسے موقع پر حرام ہو جاتا ہے۔ ہنسی مذاق ایسے موقع پر حرام ہو جاتا ہے۔ اب سوال ہے کہ وہ کون سی کنڈیشن ہے، ہر ایک کو جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خوشگوار زندگی بنائیں، ہنستے مسکراتے بھی رہیں، لوگوں کی خوشی کا ذریعہ بھی بنے، سبب بھی بنے، ساتھ ہی ساتھ آپ کی آخرت بھی بنے، دنیا میں بھی ہنستے مسکراتے رہیں اور آخرت میں بھی آپ کے دنیا میں ہنسنے مسکرانے مذاق مستی کرنے کا کوئی غلط اثر آخرت پر نہ پڑے، تو ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ کنڈیشن کیا ہے جان لیں اور اس کے مطابق اس کا لحاظ کرتے ہوئے ہم جو ہے آپس میں ہنسی مذاق کریں۔ اس کے کچھ کنڈیشن ہیں، کچھ اس کے اسباب ہیں۔ اب تو وقت اجازت نہیں دیتا، انشاءاللہ اگلے جمعہ وہ کون سی کنڈیشن ہے جس کے حد میں رہ کر کے ہمیں ہنسی مذاق کرنا ہے، جس کو لحاظ رکھنے پر، ہنسی مذاق کرنے پر بھی ہمیں ثواب ملتا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو آپس میں محبت، الفت، ہنستے مسکراتے ہوئے رکھے، ہمارے دلوں کو اللہ آپس میں جوڑ دے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے تعلق سے جو کچھ ناراضگیاں ہیں اللہ سب کو ختم کر دے، اللہ ہم سب کو ایک مضبوط رستی کے مانند بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو متحد متفق بنا دے، کلمے کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر اللہ ہم سب کو توحید کے پرچم تلے جمع فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ہم سب کو ہنستا مسکراتا رکھے اور آخرت میں بھی جنت الفردوس کے اعلی مقام میں اللہ ہم سب کو جگہ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔